باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فرماتے ہیں کہ فالماء بقول مطلق مطہر من الحدث خبث۔ تعریف ہو گئی طہارت کی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طہور سے مراد پانی اور مٹی ہے۔ تو پانی، اب اس کو آگے بیان کرتے ہیں کہ پانی کی چونکہ دو قسمیں ہیں، پانی مطلق ہوتا ہے اور مضاف۔ تو فالماء بقول مطلق، پس پانی قول مطلق کے ساتھ، کیا مطلب؟ یعنی وہ پانی جو پانی مطلق ہوتا ہے، مضاف نہیں ہوتا۔ تو مطلق پانی وہ خود پاک ہے اور دوسرے کو پاک کرتا ہے، لیکن جو پانی مضاف ہے وہ خود تو پاک ہے مگر دوسرے کے لیے مطہر نہیں ہے، دوسرے کو پاک نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ فالماء بقول مطلق مطہر، جو آب مطلق ہے وہ مطہر ہے۔ کس سے؟ مطلقاً مطہر ہے، حدث سے بھی پاک کرتا ہے، خبث سے بھی پاک کرتا ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدث وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِلْمُكَلَّفِ وَشِبْهِهِ عند عروض احد اسباب الوضوء او الغسل المتوقف رفعه علی النیت۔ حدث اسے کہا جاتا ہے کہ جو اثر مکلف کو یا شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے۔ مکلف کسے کہتے ہیں؟ جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، قادر بھی ہو، عالم بھی ہو۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ علم و قدرت سے ہٹ کر باقی دو چیزیں ہی کافی ہیں، کہ جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ تو عاقل و بالغ شخص کو جو اثر حاصل ہوتا ہے عند عروض احد اسباب الوضوء او الغسل، اسباب وضو اور اسباب غسل میں سے کوئی ایک سبب عارض ہونے کے وقت، کہ جس اثر کو برطرف کرنا نیت پر موقوف ہو، یعنی نیت کے ساتھ جس اثر کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ ری خارج ہوئی ہے، بول خارج ہوا ہے، تو یہ ایسا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے وضو یا غسل کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایسا اثر ہے المانع من الصلاۃ، جس سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ اثر نماز سے روکنے والا ہے۔ المتوقف رفعہ علی النیت، اور اس اثر کو رفع کرنا، دور کرنا، ختم کرنا، یہ نیت پر موقوف ہے۔ نیت کر کے وضو کرے گا تب وہ اثر زائل ہوگا، نیت کر کے غسل کرے گا تب وہ اثر زائل ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں حدث۔ اور خبث کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ظاہری نجاست ہے اس کو خبث کہتے ہیں، اور جو باطنی اور معنوی نجاست ہے، معنوی نجاست، اس کو حدث کہا جاتا ہے۔ تو وہ حدث معنوی نجاست ہے، یعنی ایسا اثر جو نماز سے مانع ہے، موجب وضو ہے، موجب غسل ہے، نماز سے مانع ہے، جس کا برطرف کرنا نیت پر موقوف ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ معنوی نجاست ہے، اسی کو حدث کہتے ہیں۔ اور جو ظاہری نجاست ہے اس کو خبث کہتے ہیں۔ مثلا کپڑا نجس ہو گیا ہے، جی بدن نجس ہو گیا ہے، برتن نجس ہو گیا ہے، تو ان کو نیتاً پاک کرنا ضروری نہیں، بغیر نیت کے بھی پاک کر دیں تو بھی
پاک ہو جائے گا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی، جو پانی مطلق ہے یہ خود پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو پاک کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ خود نجس بھی ہو جاتا ہے جو آب مطلق ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ نجس بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب یہ ملاقات کرے نجاست کے ساتھ، نجاست کی وجہ سے اگر یہ متغیر ہو جائے، آب مطلق اگر نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جائے، تغیر سے مراد اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، رنگ، بو اور ذائقہ، ان 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے اور وہ بھی نجاست کی وجہ سے۔ اگر پانی کنویں میں کھڑے کھڑے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے بغیر نجاست کے، اس میں نجاست نہیں گری، نجاست کی وجہ سے ذائقہ نہیں بدلا، فرماتے ہیں کہ وہ نجس نہیں ہوگا۔ یہ کور پانی جو آپ کا ہے، اس میں آپ نے کپڑے دھوئے، پاک کپڑے، لیکن صابن یا سرف جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نجاست کی وجہ سے وہ متغیر نہیں ہوا۔ ہاں اگر اس کور میں آپ نجس کپڑا دھو لیں تو بھی وہ نجس نہیں ہوگا، جب تک مضاف نہ ہو نجس نہیں ہوگا، اگرچہ معمولی رنگ اس کا یا معمولی ذائقہ اس کا بدل بھی جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ جو ذائقہ بدل رہا ہے یا رنگ بدل رہا ہے تو وہ نجاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر اتنی مقدار نجاست کی پانی میں گرے اس کور میں کہ جو نجاست اس کے رنگ یا بو یا ذائقہ کو تبدیل کر دے، تب وہ نجس ہوگا، ویسے نجس نہیں ہوگا۔ اچھا، متنجس کی وجہ سے اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر متنجس کی وجہ سے رنگ یا بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پھر وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ متنجس مثلا یہ کہ شیرہ ہے، نجس شیرہ، تو وہ آپ نے کور میں ڈال دیا ہے، تو اب جو کور پانی تھا اس کا ذائقہ تو کچھ بدل گیا، تو کیا وہ پانی نجس ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نہیں، نجس نہیں ہوگا، بلکہ جو شیرہ آپ نے کور یا کور سے زیادہ پانی تھا اس میں جو ڈالا ہے وہ شیرہ بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن شیرہ کیا پاک ہونے، وہ شیرہ رہنا ہی نہیں ہے، وہ تو پانی بن گیا۔ بہرحال متنجس کی وجہ سے اگر رنگ یا بو یا ذائقہ میں کوئی تبدیلی ہو جائے واقع تو وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ نجاست کی وجہ سے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے نجاست کی وجہ سے، تب وہ پانی نجس ہوگا، اور وہ بھی 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدلے۔ اگر ان 3 اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف بدل جاتا ہے، مثلا وہ پانی ذرا گاڑھا ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، وہ پاک رہے گا، نجس نہیں ہوگا۔ تو رنگ یا بو یا ذائقہ کا تبدیل ہو جانا، اس پانی کا متغیر ہو جانا نجاست کی وجہ سے، یہ اس کی نجاست کا، یہ تغیر پانی کی نجاست کا موجب بنے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تغیر سے مراد کیا ہے؟ ایک تغیر حسی ہوتا ہے، ایک تغیر فرضی اور تقدیری ہوتا ہے۔ کیا تغیر مطلقاً کافی ہے یا تغیر حسی ہو تب وہ پانی نجس ہوگا؟ تو اس بارے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ تغیر سے مراد تغیر حسی ہے، کہ محسوس ہو رہا ہو کہ اس میں تغیر ہوا ہے۔ تغیر فرضی اور تغیر تقدیری مراد نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پانی نجس ہو جائے
آب مطلق پانی نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو اس بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہاں، اگر پانی جاری ہے تو وہ متغیر ہو گیا ہے۔ جاری پانی مثلا یہ نہر بہ رہی ہے، یہ نالا پانی کا چل رہا ہے، تو اس میں اتنا کثیر مقدار میں آپ نے خون پھینک دیا ہے کہ جہاں آپ نے خون پھینکا تو وہاں سے جدھر آگے پانی بہ رہا ہے اس طرف وہ سارا پانی متغیر ہو گیا، اس کا رنگ بدل گیا ہے۔ تو جب رنگ بدل گیا تو وہ نجس ہو گیا۔ تو یہ پاک کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ چلتے چلتے جب اس کا تغیر زائل ہو جائے گا، خواہ بنفس سے ہی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے اس کا تغیر، تو بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اگر خود بخود زائل نہ ہو، آپ اس میں کوئی ایسی اور چیز ڈالتے ہیں، کوئی کیمیکل اس میں پھینکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ تغیر ختم ہو جاتا ہے، تو بھی وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ خواہ تغیر خود بخود ختم ہو جائے یا کسی علاج، کسی دوائی کی وجہ سے ختم ہو، تو یوں ہی تغیر ختم ہوگا وہ پانی پاک ہو جائے گا، چونکہ وہ پانی جاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ یہ جاری کس پانی کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ، جو زمین سے پھوٹنے والا ہو وہ پانی جاری ہوتا ہے۔ جو پانی زمین سے پھوٹنے والا ہو وہ پانی جاری ہوتا ہے۔ کس طرح پھوٹنے والا ہو؟ کسی موسم میں پھوٹتا ہے، کسی موسم میں وہ زمین سے نہیں ابلتا۔ جی، بعض چشمے ہوتے ہیں جو کبھی ابلتے ہیں کبھی نہیں ابلتے، بعض ہوتے ہیں جو پورا سال زمین سے پھوٹتے ہیں۔ اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ مُطْلَقًا، مطلقاً، خواہ جس طرح بھی زمین سے پھوٹنے والا ہو، خواہ پورا سال پھوٹتا ہو، خواہ گرمیوں میں پھوٹتا ہے سردیوں میں رک جاتا ہے، یا سردیوں میں پھوٹتا ہے گرمیوں میں رک جاتا ہے، جس طرح بھی ہو، جو جب جاری ہوگا، جب پھوٹا ہوا ہوگا تو پانی اس کا چل رہا ہے، بہ رہا ہے، تو وہ پانی جاری ہے، بشرطے کہ کنویں کا پانی نہ ہو۔ پھر کیا شرط ہے کہ وہ پانی جو جاری ہے وہ کر کی مقدار ہو؟ کیونکہ بعض چشمے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پانی زمین سے ابلتا ہے، اوپر چھوٹا سا گڑھا بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ گڑھا بھر جاتا ہے، تو جتنا پانی اس گڑھے سے آپ اٹھا لیں اتنا پھر اوپر آ جاتا ہے، لیکن آگے بہتا نہیں ہے۔ کیا یہ بھی جاری کے حکم میں ہوگا؟ یہ بھی جاری پانی شمار ہوگا جو کر سے کم ہے؟ جتنا پانی آپ اس سے ایک بالٹی پانی کی نکال لیتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں پھر وہ پانی کی سطح اسی مقام پر پھر پہنچ جاتی ہے۔ اب فرض کر لیں کہ اتنا وہ گڑھا ہے کہ جس میں 3-4 بالٹیاں پانی سما جاتا ہے، تو جو ہی آپ نے 1-2 بالٹیاں اس میں سے پانی کی کھینچیں تو فوراً اتنا پانی پھر اوپر آ جاتا ہے۔ تو کیا یہ بھی جاری پانی شمار ہوگا حالانکہ یہ کر سے کم ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ بھی جاری پانی ہوگا، یہ جو کر سے کم ہے یہ بھی پانی جاری ہی شمار ہوگا، اس لیے کہ مصنف نے کتاب دروس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ بہنے والا ہو، جو ہمیشہ پھوٹنے والا ہو وہ جاری ہوتا ہے، لیکن کثیر علماء ایسے ہیں جو اس پانی کو بھی جاری پانی قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں ترجمہ عبارت، فالماء بقول مطلق، پس پانی قول مطلق کے ساتھ، یعنی آب مطلق جس کو کہا جاتا ہے، مطہر من الحدث،
وہ مطہر ہے، حدث سے بھی مطہر ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ وہ الاثر الحاصل للمکلف وشبہہ، حدث وہ اثر ہے جو مکلف کو حاصل ہوتا ہے یا شبہ مکلف کو۔ شبہ مکلف کسے کہتے ہیں؟ جو دیوانہ ہے، جو مست ہے، بے ہوش ہے، جو شخص سکران یعنی نشہ پی کر پڑا ہوا ہے، اس کو شبہ مکلف کہا جاتا ہے۔ تو مکلف کو یا شبہ مکلف کو جو اثر حاصل ہوتا ہے عند عروض احد اسباب الوضوء او الغسل، اسباب وضو یا اسباب غسل میں سے کسی ایک سبب کے عارض ہونے کے وقت، المانع من الصلاۃ، المانع کو مرفوع پڑھنا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اثر کی صفت ہے، هو الاثر الحاصل المانع من الصلاۃ، جو اثر مانع من الصلاۃ ہے جس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ المتوقف بھی اسی کی صفت ہے، المتوقف رفعہ علی النیت، کہ جس اثر کو رفع کرنا نیت پر متوقف اور موقوف ہے، ایسے اثر کا نام حدث ہے۔ والخبث وهو النجس بفتح الجیم، جیم کے فتح کے ساتھ، مصدر قول کا، یہ آپ کے اس قول کا مصدر ہے، کس قول کا؟ نجس الشیء بالکسر، ناجسہ، ناجسہ بالکسر یعنی جیم کے کسرہ کے ساتھ، ینجسو فہو نجسن بالکسر، نجسن یہ صفت ہے، یعنی فہو کا مابعد صفت مشبہ ہے، اگر فاعل ان کے وزن پر ہو تو اس کو اس میں فاعل کہتے ہیں، اس وزن پر نہ ہو کسی اور وزن پر تو اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ تو بالکسر یعنی جیم کے کسرہ کے ساتھ، فہو نجسن، نجس جیم کے کسرہ کے ساتھ۔ وینجس الماء، البتہ یہ ناجس ینجس یہ 4-5 باب بن سکتے ہیں۔ وینجس الماء مطلقاً، پانی نجس ہو جاتا ہے مطلقاً، خواہ جاری ہو، خواہ کر ہو، خواہ قلیل ہو، مطلقاً نجس ہو جاتا ہے بالتغیر بالنجاست فی احد اوصاف الثلاثۃ، جب وہ متغیر ہو جائے نجاست کی وجہ سے، البتہ اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بھی متغیر ہو جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ 3 اوصاف سے مراد لون، رنگ، والطعم، ذائقہ، والریح اور بو، رنگ، ذائقہ اور بو اگر اس میں تبدیلی واقع ہو جائے، بدل جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ دون غیرہ من الاوصاف، ان اوصاف کے علاوہ کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ مثلا وہ پانی ذرا خفیف ہو جاتا ہے یا ثقیل ہو جاتا ہے، رقیق ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، ان اوصاف کے ساتھ تبدیلی میں کوئی ان اوصاف کی تبدیلی سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ واحترز بتغیرہ بالنجاست، اور مصنف نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ پانی نجس ہو جاتا ہے بالتغیر بالنجاست، یعنی اس پانی کا نجاست کی وجہ سے متغیر ہو جانا، یہ کہہ کر مصنف نے احتراز اور اجتناب کیا ہے عن ما، اس صورت سے کہ لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، کہ اگر پانی متغیر ہو جائے صرف اور صرف متنجس کی وجہ سے، نجاست کی وجہ سے نہ، متنجس کی وجہ سے، فإنه لا ينجس بذلك، تو وہ اس متنجس کی وجہ سے نجس نہیں ہوگا۔ کما لو تغیر طعمه بالدرس المتنجس، مثلا یہ کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے متنجس شیرے کی وجہ سے، دبس کا معنی شیرہ، متنجس شیرے کی وجہ سے، من غیر ان تؤثر نجاسته فیہ، مگر یہ کہ اس میں نجاست نے اثر نہیں کیا، وہ جو شیرہ آپ نے ڈالا ہے نا پانی میں، تو اس شیرے نے اثر کیا ہے پانی میں اور اس کا ذائقہ بدلا ہے، لیکن نجاست نے اس میں اثر نہیں کیا، نجاست بہت تھوڑی تھی۔ ہاں بالفرض ایسا ہو کہ ایک مٹکا شیرے کا ہے اور اس شیرے میں جی آدھا مٹکا یا اس سے بھی کم اس میں شیرہ ہے اور اس کے علاوہ باقی سارا اس میں خون بھرا ہوا ہے، اور اس کو آپ کور پانی میں ڈال دیں اور وہ خون اس میں اثر کر جائے اس پانی میں، اور اس
خون کی وجہ سے وہ متغیر ہو جائے، فرماتے ہیں پھر تو وہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن متنجس شیرہ، جس شیرے میں چند قطرے خون کے گر گئے، وہ شیرہ نجس ہو گیا۔ اب وہ شیرہ آپ کور میں ڈال دیتے ہیں، جاری پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو جہاں وہ ڈالیں گے اس کا اگر ذائقہ یا رنگ یا بو بدل جائے، لیکن وہ تغیر اس شیرے کی وجہ سے ہوا ہو تو پھر نجس نہیں۔ اگر کثیر مقدار میں نجاست ہے، اس نجاست نے اس میں اثر کیا تب وہ نجس ہو۔ واضح ہوگا مطلب؟ من غیر ان تؤثر نجاستہ فیہ، مگر یہ کہ اس میں نجاست نے پانی میں اثر نہ کیا ہو تو پھر وہ نجس نہیں ہوگا۔ والمعتبر من التغیر التغیر الحسی لا التقدیری، تغیر سے مراد تغیر حسی ہے جو محسوس ہو رہا ہو کہ اس میں تغیر ہو گیا ہے، تغیر تقدیری اور فرضی نہیں ہے قول اقوی کی بنا پر۔ اگرچہ بعض علماء ہیں جو تغیر تقدیری کو بھی کافی سمجھتے ہیں کہ اگر تغیر تقدیری ہو جائے تو بھی پانی نجس ہو جائے گا، یہ بعض کا قول ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قول اقوی یہ ہے کہ تغیر حسی ہو۔ وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ، اور پانی جو نجس ہو گیا ہے وہ پانی پاک بھی ہو سکتا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہاں وہ پاک بھی ہو سکتا ہے۔ یطہر بزوالہ، اگر تغیر زائل ہو جائے تو زوال تغیر سے وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ ولو بنفسہ، اگرچہ وہ تغیر خود بخود بنفس سے ہی زائل ہو جائے، او بعلاجن، یا کسی علاج اور دوائی کی وجہ سے وہ تغیر زائل ہو جائے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ کیا مطلقاً پانی پاک ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نہ، ان کان الماء جارجان، اگر پانی جاری ہے تب وہ پاک ہو جائے گا۔ جاری کسے کہتے ہیں؟ وہ والنابع من الارض، جو زمین سے پھوٹنے والا ہو، مطلقاً یعنی خواہ زور سے پھوٹے یا آہستہ آہستہ پھوٹے، خواہ پورا سال پھوٹتا ہو یا بعض اوقات پھوٹتا ہے، بعض اوقات کسی موسم میں بند ہو جاتا ہے، مطلقاً جو بھی پھوٹنے والا ہے زمین سے وہ جاری پانی ہوگا، غیر البیر سوائے کنویں کے، علی المشہور، مشہور قول یہی ہے۔ لیکن واعتبر المصنف فی الدروس دوام نبعہ، مصنف نے کتاب دروس میں ہمیشہ پھوٹنے کو معتبر قرار دیا ہے۔ کتاب دروس میں مصنف نے فرمایا ہے کہ جو پانی زمین سے ہمیشہ پھوٹتا ہے وہ جاری ہوگا، جو کسی موسم میں پھوٹتا ہے کسی موسم میں رک جاتا ہے وہ جاری نہیں ہوگا۔ وجعلہ العلامۃ وجماعۃ، اور علامہ ہلی اور ایک جماعت علماء نے ایسے پانی کو قرار دیا ہے کا غیر ہی، غیر جاری کی مانند، یعنی ایسا پانی جو کبھی پھوٹتا ہے کبھی رک جاتا ہے اور وہ کور سے کم ہے، تو ایسے جاری کو غیر جاری کی مانند قرار دیتے ہیں۔ کیسے، کس لحاظ سے غیر جاری کی مانند قرار دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں فِانْفِعَالِهِ بِمُجَرَّدِ الملاقات، صرف ملاقات نجاست کے ساتھ منفعل ہو جانا اور نجس ہو جانے میں، جس طرح قلیل پانی ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، تو یہ جاری پانی جو کبھی پھوٹتا ہے اور کور سے کم ہے تو یہ اسی قلیل کے حکم میں ہوگا، جاری کے غیر کی مانند ہوگا، یعنی قلیل کی حکم میں ہوگا، ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا، مع قلتی، جبکہ وہ کور سے کم ہو۔ والدلیل النقلی یعضدہ، اور جو دلیل نقلی ہے وہ بھی اسی علامہ کی تائید کرتی ہے۔ دلیل نقلی کیا ہے؟ جو دلیل ہوتی ہے نا، جو منقول ہوتی ہے معصوم سے، اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دلیل ہوتی ہے نا، اس کی دو صورتیں ہیں دلیل نقلی کی، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے، ایک اس کا منطوق ہوتا ہے۔ دلیل نقلی ہے کیا؟ کہ اذا بلغ الماء قدر قر لم ينجس، جب پانی کور کی مقدار پہنچ جائے تو اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی، یہ منطوق ہے اس روایت کا۔
یہ ظاہری الفاظ اس مطلب پر دلالت کر رہے ہیں، اور اس کا ایک مفہوم بھی ہے۔ مفہوم کیا؟ اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر پانی کور کی مقدار نہ ہو تو ملاقات نجاست سے وہ نجس ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ علامہ ہلی فرما رہے ہیں کہ ایسا پانی ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا، وہ جاری مثل غیر جاری ہے، قلیل کی مانند ہے، ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا۔ انہوں نے جب علامہ نے یہ کہا تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ویسے دلیل جو معصوم کی طرف سے منقول ہے وہ تو علامہ کی ہی تائید کرتی ہے، کیونکہ دلیل اور اس روایت میں الفاظ کیا ہیں کہ اگر پانی کور کی مقدار پہنچ جائے تو اس کو کوئی شے نجس نہیں کرتی۔ تو اس دلیل کا مفہوم علامہ کی تائید کر رہا ہے، نہ منطوق، کہ لم یبلغ الماء قدر قرن، اگر پانی کور کی مقدار نہ پہنچے، ینجس بملاقات النجاسہ، تو وہ نجاست سے کی ملاقات سے نجس ہو جائے گا۔ واضح کا مطلب؟ تو دلیل نقلی علامہ کی تائید کرتی ہے منطوق کے لحاظ سے یا مفہوم کے لحاظ سے؟ مفہوم کے لحاظ سے۔ اچھا ایک دفعہ پھر سنیں پیچھے سے، وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَةُ رحمہ اللہ تعالی وَجَمَاعَةٌ كَغَيْرِهِ، علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک جماعت علماء رحمۃ اللہ علیہم نے ایسے جاری کو غیر جاری کی مانند قرار دیا ہے۔ کس لحاظ سے اس جاری کو غیر جاری کی مانند قرار دیا؟ کس لحاظ سے؟ نمبر ایک، فِانْفِعَالِهِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَات، ایک تو اس لحاظ سے کہ صرف ملاقات نجاست سے یہ نجس ہو جائے گا، متغیر، اس کا متغیر ہونا ضروری نہیں، صرف ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا۔ تو ملاقات نجاست کے ساتھ نجس ہو جانے میں وَعَدَمِ طُہْرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ، اور صرف تغیر کے ختم ہونے کے ساتھ پاک نہ ہونے میں یہ جاری مثل غیر جاری ہے۔ یعنی اس کا اگر رنگ متغیر ہو گئے تو جب اس کا تغیر ختم ہو جائے تو کیا یہ پاک ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں نا، بل بما نبہ علیہ بقولہ، بلکہ یہ پاک ایسے ہوگا جس طرح کہ مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ تنبیہ کی ہے کہ اولا کا قرن، تو اس کے ساتھ قر کی ملاقات ہوگی تب یہ پاک ہوگا، اگر اس کا تغیر خود بخود زائل ہو جائے تو اس سے پاک نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔